السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم طیب رفیق اور آج میرا ٹاپک ہے پیشاب کے حوالے سے، یعنی یورینری ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو مختلف نسخے بتاؤں گا جس میں پیشاب کے جو امراض ہیں وہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے، یعنی قدرتی جڑی بوٹیوں کے استعمال سے کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ پیشاب کی تکلیف کے حوالے سے کبھی آپ اس قسم کی کیفیت سے دوچار ہوں تو اس کا میں آپ کو احتیاط بتاتا ہوں کہ پیشاب کے امراض سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ غذائی تبدیلی ہونے کی وجہ سے پیشاب کی جو یعنی مثانے کے امراض ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ بے چھنا آٹا استعمال کرنے سے انسان ان امراض سے بچ سکتا ہے۔ تیز مرچ مسالہ دار چیزیں استعمال کم کریں، سفید رنگ کی چیزیں کم استعمال کریں جیسے چینی، میدے سے بنی ہوئی چیزیں جیسے نان، سموسے اور باربیکیو جیسے ہوتے ہیں آج کل، پیزا، برگر وغیرہ، ان چیزوں کے استعمال سے یہ اکثر امراض ہوتے ہیں۔ یعنی فاسٹ فوڈ وغیرہ کم استعمال کرنا چاہیے۔ قدرتی تازہ اور قدرتی چیزیں استعمال کریں، پکی ہوئی گھر کی بنی ہوئی استعمال کریں، پاک صاف باسی بالکل چیز کوئی استعمال نہ کریں، اور باہر کے کٹے ہوئے پھل بھی نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ بازار سے کھلا مشروب بھی نہیں پینا چاہیے، اور سوڈا وغیرہ کا استعمال کرنا ہو تو بہتر تو نہیں، یہی ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن اگر کرنا ہو تو گرمی کے موسم میں آپ سوڈا یعنی 7 اپ وغیرہ کی بوتل کو دودھ میں ملا کے پئیں، زیادہ فائدہ ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ لسی کا استعمال کیا کریں گرمیوں میں، اور سردیوں میں آپ پانی کا استعمال کریں۔ یعنی سردیوں میں اصول یہ ہے کہ تازہ پانی استعمال کیا جائے، اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر سکتے ہیں لیکن زیادہ برف والا نہیں ہونا چاہیے۔ گھڑے کا ٹھنڈا پانی استعمال کریں اور گھنٹے بعد ایک گلاس ضرور پی لیں، پیشاب کے امراض سے بچے رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو پیشاب بار بار آتا ہو یا قطرہ قطرہ کر کے آتا ہو، رک رک کے آتا ہو، تو ان لوگوں کا مسئلہ مثانے کی کمزوری بھی ہے، اور اس کی وجہ پروسٹیٹ کا مسئلہ بھی ہے، پروسٹیٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا علاج یہ ہے کہ آم کی 3 سالہ پرانی گٹھلی کا سفوف بنا کر 6 ماشا صبح شام پھانکیں، اس سے بھی پیشاب کی تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قطرہ قطرہ آتا ہو تو کالے تیل 6 ماشا